ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 100۔ ہال میں ایک بار پھر سے چیخو پکار ہونے لگا۔ یکدم سب رک سا گیا، وقت تھم گیا، سانسیں رک گئیں۔ حویلی کا سفید ماربل خون آلود ہو گیا، گرنے والے کی سانسیں تھمنے لگیں۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگا۔ گولی سیدھی جاتی ہوئی دل کے مقام میں پیوست ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وجود پیچھے گر پڑتا، انوشی اور وحاج نے اسے سنبھال لیا۔ زمان لالا، انوشی پوری قوت سے چیخی تھی کیونکہ اسے بچا کر اپنے سینے میں گولی اتارنے والا زمان چودھری ہی تھا، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچائی تھی، چاہے وہ جیسا بھی تھا، لیکن وہ اسے مرنے کیسے دے سکتا تھا؟ وہ خون آلود ہو گیا، خون تھا کہ بہتا ہی چلا گیا۔ اینٹرس پر کھڑے مہتاب چکر کھا گئے۔ چاہے وہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ انہیں خود سے زیادہ عزیز تھا۔ حسینہ کی چیخیں ابھی تک پورے ہال میں گونج رہی تھیں۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ یلدرم خود بت بنے کھڑے رہ گئے، جبکہ ذریعام اور زرگام بھاگتے ہوئے زمان کے قریب پہنچے تھے۔ زمان یہاں دیکھو۔ وہاں جس کا چہرہ تھپکنے لگا، وہ گھٹی گھٹی سانس لے رہا تھا، آنکھیں کبھی کھل رہی تھیں تو کبھی بند ہو رہی تھیں۔ لالا، انہیں ہسپتال لے چلیں۔ ذریعام کو اس کی کنڈیشن سیریس لگ رہی تھی کیونکہ گولی دل کے اندر تک پیوست ہو گئی تھی۔ گاڑی نکالو ذریعام۔ وحاج کے حکم پر ذریعام فوراً سے باہر کو بھاگا۔ حسینہ اپنا سر تھامتی ہوئی وہیں گر پڑی۔ انہیں سنبھالنے کے لیے پلوش آ گئی تھی۔ بہت خون بہہ چکا ہے۔ علیحہ وحاج کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ ایسا کون تھا جسے زمان سے ہمدردی نہیں ہو رہی تھی؟ کوئی بھی تو نہیں، سبھی کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ذریعام گاڑی نکال چکا تھا۔ وحاج اور زرگام نے زمان کو سہارا دیے اٹھایا اور اسے لیے وہ ہال سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے نوال اور انوشی بھی گئی تھیں۔ حسینہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس کے سامنے اس کے خون میں لت پت بیٹے کو لے جایا جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن معاوضہ ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک نظر وہ ماربل پر پڑے خون کو دیکھتی تو دوسری نظر وہ اپنے لرزتے ہاتھوں پر ڈالتی، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی جان لی تھی۔ چچی جان، پلوشا انہیں مخاطب کر رہی تھی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھیں۔ چچی جان اٹھیں، ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ زمان لالا کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پلوشا نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے جان ہو گئی۔ وہ بس یک ٹک اپنے تھر تھر کانپتے ہاتھوں کو گھوڑے جا رہی تھی۔ اس وقت کیا کچھ نہیں تھا ان کے چہرے پر زمانے بھر کی ملامت۔ چچی جان حوصلہ رکھیں۔ پلوشا نے ان کے کانپتے ہاتھ تھام لیے، جنہیں جلد ہی وہ پلوشا کی گرفت سے چھڑواتی والہانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حسینہ نے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا لیے۔ انہیں لگا ان کے ہاتھوں پر خون لگا ہے، وہ خون جو سفید ماربل پر لگا تھا، وہ خون جو ان کے بیٹے کے وجود سے بہا تھا۔ دفتن حسینہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن الفاظ ہی نہ مل سکے۔ اگلے 2 منٹ وہ خاموش رہیں۔ وہ کانپ رہی تھیں، پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کسی نے آج سے پہلے حسینہ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ وقفے بعد بولنے لگی۔ پلوشا نے کام ڈاؤن کر رہی تھی، مگر صدمہ اتنا گہرا تھا کہ ان کے ہونٹ ہل ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا، اچانک وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی تو پلوشا کو یوں لگا جیسے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ وہ خود میں نہیں لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ بے ہوشی کی کیفیت میں ہی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے، وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ان ہاتھوں سے اس نے زمان کو پالا تھا، ان ہاتھوں نے اسے زندگی دی تھی، پھر یہ ہاتھ موت کا سبب کیسے بن سکتے تھے؟ اپنے بیٹے کو مار ڈالا میرے ان ہاتھوں نے۔ اس وقت اس کا دل چاہا تھا وہ اپنے ان ہاتھوں کو کاٹ کر کہیں دور پھینک دے۔ ان ہاتھوں نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ پھر اپنے انہی ہاتھوں میں حسینہ نے اپنا چہرہ گرا لیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، وہ اپنا دل ہلکا کر لینا چاہتی تھی، لیکن افسوس وہ رو بھی نہ سکی۔ ذہن پر اتنا پریشر تھا کہ اس سے رویا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دیکھا تم نے، میں نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ کوئی پاگل مریض سا لگ رہی تھی۔ پلوشا کو انہیں ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا۔
وہ کچھ بھی کہہ رہی تھیں، وہ خود کو الزام دینے لگی تھیں، ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو گولی لگی تھی، وہ گر گیا، اس کا خون بہا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لی۔ یوں ہی دیکھتے حسینہ نے اپنے ہاتھ زور زور سے فرش پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ پروشا کو سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کیا کرے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے بیٹے کو… وہ مارتی ہی چلی جا رہی تھی کہ بیک وقت پروشا نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ یلدرم، علیحہ، جانان سب انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ سزا تھی جو انہوں نے اپنے لیے خود منتخب کی تھی۔ بس چچی جان، بس کریں۔ پروشا نے انہیں روک لیا۔ پھر وہ بغور حسینہ کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ ان کی آنکھیں سوکھی ہوئی تھیں۔ وہ کلپ کلپ کر رو لینا چاہتی تھی، مگر رونا اسے نصیب ہی نہ ہو سکا۔ خود کو الزام نہ دیں، آپ اٹھیں، ہم ہسپتال چلتے ہیں، لالا کو ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر انہیں بچا لیں گے۔ پروشا نے انہیں اٹھانا چاہا۔ حسینہ اس کا سہارا لیتی اٹھنے لگی۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اب یہی اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ قبیلے والے سارا تماشا دیکھ کر اب ایک ایک کرتے وہاں سے جانے لگے تھے۔ عورتوں نے ان پر بہت سارے تبصرے کیے تھے۔ اب ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ حویلی میں کچھ وقت کے لیے مزید رکتیں۔ جب ہی ایک ایک کرتے سب نکلے تو حویلی خالی رہ گئی۔ جنان کے ساتھ کھڑی علیحہ کبھی حسینہ کو تو کبھی یلدرم کو تو کبھی مہتاب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے دل کا ایک کونا ان سب کے لیے نرم پڑا تھا، جبکہ جنان کو بغیر کچھ کیے اپنا انتقام پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سامنے جو دو شخص ہاڑے بیٹھے تھے، بس انہیں ٹوٹے ہوئے تڑپتے ہوئے ہی تو اسے دیکھنا تھا، اور یہ سب اس نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب قسمت نے کیا تھا۔ پورے قبیلے میں وہ ذلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ لوگ اب ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ قبیلے کی عزت اور غرور مٹی میں مل گیا تھا۔ مہتاب جس انداز میں دروازے کا سہارا لیے گر پڑے تھے، جنان کو انہیں دیکھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہوئی تھی، جبکہ علیحہ ان پر ترس کھاتی ہوئی ان کی اور بھاگی تھی۔ وہ سافٹ ہارٹ تھی، اسے کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا، چاہے اگلا انسان اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ چچا صاحب، ہمت کریں، اگر آپ ہی ڈہ جائیں گے تو چچی جان کو کون سنبھالے گا؟ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح گر پڑتے، علیحہ نے انہیں بازو سے تھام لیا۔ مہتاب اوپر کو اٹھے۔ اٹھنے کو ایک سہارا ہی تو چاہیے تھا جو انہیں مل گیا تھا۔ سب بچاتے بچاتے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ ان کا لہجہ نم تھا۔ وہ زمان کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا ان کا بیٹا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں چچا صاحب؟ زمان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز حوصلہ رکھیں۔ علیحہ انہیں ہمت دے رہی تھی، کیونکہ انہیں ہی تو سب سنبھالنا تھا۔ وہ گر جاتے تو سب ڈہ جاتے۔ یہاں آئیں، بیٹھیں، پانی پئیں، خود کو سنبھالیں۔ پھر وہ انہیں لیے صوفے کے نزدیک آ گئی۔ مہتاب کے قدم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، چلنا محال سا ہو گیا تھا۔ اس نے انوشے کو بچاتے بچاتے خود گولی کھا لی۔ پھر بالآخر علیحہ انہیں صوفے کے قریب لے آئی، انہیں صوفے پر بٹھائے وہ ٹیبل سے گلاس اٹھاتی پانی ڈالنے لگی۔ اس نے اپنی محبت قربان نہیں ہونے دی۔ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے علیحہ نے ان کے آگے کیا تو ان مہتاب سے گلاس تک نہ تھاما گیا۔ یوں لگا جیسے جسم کا سارا خون نچڑ سا گیا ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ گلاس تھامنے کے بجائے مہتاب نے سوال کیا۔ جی چچا، زمان ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز اپنی طبیعت خراب نہ کریں، پانی پی لیں۔ وہ گلاس ان کے لبوں کے قریب لے گئی۔ نہیں، مجھے زمان کے پاس جانا ہے، میں اس کے پاس چلتا ہوں۔ مہتاب اٹھ کھڑے ہوئے، یہ سوچے کہ انہیں اس وقت ہسپتال ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ لیکن اب ڈرائیو کیسے کریں گے؟ علیحہ کو فکر ہوئی۔ وہ اس حالت میں تو نہیں تھے کہ ڈرائیو کر کے ہسپتال جا سکتے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں مہتاب۔ یلدرم اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا غم برابر کا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ یلدرم سپاٹ تھے۔ مجھے بھی جانا ہے۔ حسینہ دوڑتی ہوئی ان کے قریب آئی۔
महताब ने उन्हें हकारत से देखा। उस औरत ने पूरी ज़िंदगी बस उन्हें गम ही दिए थे। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। उनका लहजा यूँ था जैसे वो भीख मांग रही हैं। एक यलदरम को ही तो उन पर तरस आना था। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, उसे मेरी ज़रूरत है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। यह हसीना नहीं लग रही थी, वो कब से इतना गिड़गिड़ाने लगी। चलो हम जा रहे हैं। यलदरम चढ़ पड़े। महताब उनके पीछे गए तो हसीना भी उनके पीछे चल पड़ी। वो तीनों गाड़ी में जा बैठे और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। 15 मिनट का सफ़र था और ये 15 मिनट का सफ़र गहरी खामोशी में गुजरा था, होलनाक खामोशी में। गाड़ी की खामोशी खाने को दौड़ रही थी, लेकिन जल्द ही अस्पताल आ गया। महताब ने हसीना को एक नज़र ना देखा था। उनके मुताबिक कसूरवार हसीना ही थी। फिर वो तीनों एक साथ अस्पताल में दाखिल हुए। रिसेप्शन से पूछकर वो कॉरिडोर से गुजरे और आईसीयू के करीब आ गए, जहाँ वहाँ जरियाम जरगाम, नवाल बेगम और अनूशे पहले से ही मौजूद थे। हसीना उन्हें देखकर अंधाधुंध भागी और आईसीयू के दरवाजे से अंदर को झांकने लगी। उसका बेटा मशीनों में जरका हुआ था। डॉक्टर उसकी गोली निकाल रहे थे, लेकिन गोली दिल के अंदर तक जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने क्या बताया है वहाज? यलदरम ने उनके करीब आते पूछा। अभी डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे, बस यही कह रहे हैं कि दवा करें। वहाज परेशानी के आलम में टहल रहा था। नवाल बेगम और अनूशे उसके लिए दवाएं कर रही थी और वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। या तो ज़िंदगी मिल सकती थी या फिर मौत। जी सरदार, क्या हुक्म है मेरे लिए? वो मुलाज़िमा जो अलीहा की देखभाल किया करती थी, उसे वहाज की कॉल आई थी। अलीहा को फ़ोन दो जल्दी। दूसरी जानिब मौजूद शख्स उजलत में मालूम हो रहा था। जी अच्छा सरदार। मुलाज़िमा फ़ौरन से अलीहा के कमरे की ओर भागी और दरवाज़ा नॉक किए वो अंदर आई। बीबी जी, बड़े सरदार का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। मुलाज़िमा ने मोबाइल बढ़ाया तो अलीहा ने थाम लिया। हेलो। दूसरी तरफ अलीहा की आवाज़ सुनकर उसे सुकून सा मिला था। अलीहा, हवेली में हो? सवाल हुआ। जी, अपने रूम में हूँ, फ़ौरन जवाब आया। साथ कौन है? बस जनान ही है। उसने जनान को देखा जो बेड पर उसके पास बैठी मोबाइल पर टाइपिंग कर रही थी। और पलवशा, वो अपने कमरे में है। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अगर कुछ हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी आ जाता हूँ। अलीहा को 2 सेकंड भी अकेले छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। नहीं वहाज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जनान मेरे साथ है, वो मेरा ख्याल रख रही है। इससे पहले वो अस्पताल से भागता भागता आता अलीहा फ़ौरन से बोल उठी। आप बताएं, ज़मानत कैसा है? उसका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ने भी कोई उम्मीद नहीं दी। अच्छा, तुम जनान को मोबाइल देना। वहाज के कहने पर अलीहा ने मोबाइल जनान की तरफ बढ़ाया, जो अब्रो अचकाते हुए मोबाइल थाम गई। बोलो वहाज। जनान, अलीहा के पास ही रहना, जब तक मैं नहीं आ जाता उसके पास ही रहना। उसे खाना खिलाकर दवाई दे देना, और जो रूटीन शेक उसे देना है वो तुम बनाओगी। कोई मुलाजिम उस वक्त किचन में ना हो। उसे खास हदायत करने लगा। और कोई हुक्म? जनान मजाकिया बोली, लेकिन उसकी बात सुने बगैर ही वहाज कॉल काट चुका था। जनान ने मोबाइल मुलाजिमा को दिया तो वो वहाँ से चली गई। वहाज तुम्हारे लिए पागल हो गया है, जनान मुस्कुराते हुए बोली तो अलीहा हंस दी। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मुझे एक बात तो बताओ, क्या उसे तुम्हें लेकर मुलाजमों पर शक है? जनान को जो महसूस हुआ उसने पूछ लिया। वो जो पाशा नहीं, उसने वहाज को कहा है कि वो मेरे मामले में थोड़ा मोहतात रहे। तब से वहाज मुझे खुद ही शेक वगैरह बनाकर दिया करते हैं। कुछ दिन पहले जब पाशा ने पलवशा को अलीहा के शेक में कुछ मिलाते हुए देखा था, तभी उसे मोहतात रहने का कह दिया था। शायद बाबा सही नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ। उन्हें यलदरम पर शक था। उनसे ख़ास तौर पर बच कर रहो तुम। वो चाहते ही नहीं है कि तुम और वहाज एक हो जाओ। जनान समझ चुकी थी उसे वाकई बहुत एहतियात की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर डसने वाले बहुत खड़े थे। मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को मार दिया। दरवाजे से लगी वो बड़बड़ाने लगी थी। ये मंजर देखना उसके लिए घटन ज़दा था। उसे ज़मान की हालत नहीं देखी जा रही थी। काश वो गोली ना चलाते। ये मुझसे क्या हो गया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो दरवाजे से चिपक सी गई थी। मेरी वजह से आज ज़मान की हालत है। उसकी हालत की ज़िम्मेदार मैं हूँ। जो हुआ मेरी वजह से हुआ। ना मैं गन चलाती और ना ही आज मेरा बेटा आईसीयू में होता।
حسینہ نے بال نوچ لیے۔ وہ بلک بلک کر رونا چاہتی تھی، اسے رونا کیوں نہیں آ رہا تھا، دل پھٹ سا رہا تھا، ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، روح ملامت کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے آج زمان کی یہ حالت تھی۔ پوری زندگی کی حسرت نے آج اسے جلا دیا تھا۔ آج کوئی نہیں تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ جس بیٹے پر اسے بہت ناز تھا وہ بھی ان سے دور تھا، بہت دور۔ دفتر ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئے تھے۔ حسینہ تھوڑا پیچھے کو ہوئی تو وہ آج فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر پیشنٹ کیسا ہے؟ اسے ہوش آ گیا۔ بے صبری بڑا سوال ہوا۔ ڈاکٹر میرا بیٹا کیسا ہے؟ حسینہ اٹکتی سانسوں کے دوران بولی، جی ہم نے ان کی گولی نکال دی ہے، پیشنٹ کو ہوش تو آ گیا ہے لیکن ان کے دل میں سوراخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے سانس نہیں لے پا رہے۔ ہماری اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہم ان کے دل کے سوراخ کو پوری طرح بند کر دیں، لیکن اس آپریشن سے پہلے پیشنٹ بار بار انوشی کا نام لے رہی ہیں۔ سب ساکت تھے کہ یکدم سے انوشی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ شاید انوشی سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ایک بار انہیں مل لیں پھر ہم آپریشن شروع کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صرف انوشی ہی پیشنٹ سے ملنے جائیں۔ ڈاکٹر تفصیل سے کہہ کر جا چکے تھے، اب سب کے سب انوشی کو دیکھ رہے تھے، کیا وہ اسے ملے گی؟ حسینہ چونک سی گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے ملنے کے بجائے انوشی سے ملنا ضروری سمجھا۔ انوشی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ زرگام کو دیکھنے لگی تھی، اگر وہ اسے اجازت دے گا تو ہی انوشی جائے گی۔ جاؤ انوشی، یہ بات زرگام کی تھی۔ اب وہ اتنا بھی خود غرض نہیں تھا کہ اسے ملنے سے روک لیتا۔ انوشی انگلیاں مروڑتی ہوئی آگے نہ بڑھی تو زرگام اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا ICU کے قریب لے گیا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر اسے اندر کرتے زرگام نے دروازہ بند کر دیا۔ انوشی نے ایک نظر مڑ کر زرگام کو دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جانے کو کہا تھا، پھر وہ پرسکون ہوتی آگے بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زمان کے قریب گئی جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اسے مصنوعی سانس دینے کے لیے آکسیجن لگائی گئی تھی، سینے پر پٹی کی گئی تھی، اس کی رنگت ایسی تھی جیسے مردے کی ہوتی ہے۔ زمان لالا، انوشی نے ہولے سے اسے مخاطب کر لیا۔ زمان نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور مدھم سا مسکرایا، تم اب بھی مجھے لالا کہتی ہو؟ تب اچھا نہیں لگتا تھا لیکن آج اچھا لگا یہ سن کر۔ وہ اٹک اٹک کر بات کر رہا تھا، کئی بار اس کی سانس درمیان میں اٹکتی تھی تو اس کی رنگت نیلی پڑ جاتی تھی۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ انوشی نے استفسار کیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے زمان لالا برے نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں زرگام کو بھی بلا لو۔ وہ شاید زرگام کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا۔ انوشی پلٹی اور چلتی ہوئی دروازے کے قریب گئی۔ باہر کھڑے زرگام کو ہاتھ کے اشارے سے اس نے اندر بلا لیا۔ زرگام اندر آیا، پھر وہ دونوں اس کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ نکاح مبارک ہو۔ زمان نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی تھی۔ وہ ان کے رشتے کو قبول کر چکا تھا۔ یکایک انوشی اور زرگام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں تم دونوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زمان ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کے اندر اتنی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں کہ اس سے ہاتھ بھی نہ جوڑے گے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زرگام نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے تم دونوں کا دل دکھایا ہے۔ میں نے ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا، تم دونوں کو آپس میں دیکھ کر حسد کیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو انوشی، مجھے تم سے محبت نہیں، مجھے تم سے ضد ہو گئی تھی۔ میں بس ہر حال میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس دوران میں یہ تک بھول گیا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں۔ یہاں اس نے رک کر گہرا سانس لیا تھا۔ انوشی کو آج پہلی بار زمان لالا مظلوم لگے تھے۔ اسے ترس آیا تھا، کاش کہ وہ اچھے ہوتے تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ میں بھول گیا تھا کہ میرا رویہ تمہیں ہرٹ کرتا ہے۔ اپنی محبت اور ضد میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری خوشیاں نظر آنا بند ہو گئی تھیں، لیکن اچھا ہوا تم نے زرگام سے نکاح کر لیا، کیونکہ زرگام سے زیادہ خوش تمہیں کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ وہ دونوں اسے غور سے سن رہے تھے۔ زمان سے ایسی باتوں کی توقع کسی نے نہیں کی تھی۔ مجھے پتہ ہے زرگام تمہیں بہت خوش رکھے گا، لیکن میں صرف اتنا زرگام سے کہنا چاہتا ہوں کہ انوشی آج سے تمہاری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔
کیونکہ بابا صحیح تم دونوں کو الگ کرنے کی کوشش اب بھی کریں گے۔ میں ان کا پلان جانتا ہوں، وہ تم دونوں کو مار دیں گے۔ میں تم دونوں کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اسی صحنہ میں زمان نے اپنا آکسیجن پائپ پکڑ لیا۔ تم لوگ یہاں رہے تو بابا صحیح تمہیں جدا کر دیں گے۔ زرگام انوشے کو لے جاؤ، انوشے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ مجھے بتاؤ، تم انوشے کی حفاظت کرو گے نا؟ زمان نے بچوں کی طرح سوال کیا تھا۔ جی لالا، میں کروں گا، میں اپنی جان سے بڑھ کر انوشے کی حفاظت کروں گا، زرگام نے اسے وعدہ دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس دوران زمان نے ہاتھ میں پکڑی کینچی سے اپنا آکسیجن پائپ کاٹ دیا۔ اس کا مصنوعی سانس رک گیا۔ بس یہی بتانا تھا مجھے، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ جینے کے قابل اب میں رہا نہیں۔ پائپ کٹا تو اس کا سانس خود بخود رکنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ انوشے اور زرگام پریشان سے ہو گئے۔ زمان کیا ہوا تمہیں؟ زمان، سانس آ رہا ہے؟ زرگام نے فوراً سے اس کی نبض چیک کی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ ڈاکٹرز! زرگام تیز چیخا، جبکہ ڈاکٹر اندر ہی آ رہے تھے اور اس کی پکار پر فوراً بھاگے۔ ڈاکٹر، انہیں سانس نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر نے دیکھا زمان کی سانس نہ چلنے کے برابر تھی۔ وینٹیلیٹر پر بھی اس کے سانسیں رک سی گئی تھیں۔ آپ باہر جائیں۔ وہ باہر گئے تو ڈاکٹر نے فوراً سے سرکولر پمپ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن تب تک اس کی مدھم چلتی سانسیں بھی رک گئیں۔ نرس نے فوراً آگے بڑھتے پائپ چیک کیا جو کہ کٹا ہوا تھا۔ باہر گہما گہمی سی مچ گئی تھی۔ رو رو کر پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی دوران انوشے کا موبائل بپ ہوا تھا اور میسج زمان لالا کی جانب سے موصول ہوا تھا، ایک وائس نوٹ۔ انوشے نے تذبذبی کے عالم میں میسج کھولا اور کان سے لگا لیا۔ زمان کی ٹوٹی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تم سوچو گی انوشے، میں نے خود کی جان کیوں لی؟ اس لیے کیونکہ جان لینا بہت آسان ہے اور زندہ رہنا بہت مشکل۔ اگر میں زندہ رہتا تو مجھے تکلیف ہوتی رہتی، تمہیں زرگام کے ساتھ دیکھتا تو شاید میرے اندر کا شیطان واپس آ جاتا، لیکن اب میں برا نہیں بننا چاہتا۔ میں تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں اور میری موت ہی صرف تمہیں خوشیاں دے سکتی تھی، اس لیے مجھے مرنا پڑا۔ پلیز اب رونا مت، تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان کو مجھ پر ضائع مت کرنا۔ خدا حافظ۔ اب نہ مل سکے تو پھر کبھی ملیں گے۔ انوشے کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ وائس نوٹ جیسے ہی ختم ہوا ویسے ہی ڈاکٹرز ICU سے باہر نکلے۔ ان کا چہرہ افسردگی سے بھرا تھا۔ سب فوراً سے ان کے قریب گئے۔ سوری، ہی از نو مور۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ بم تھے جو ایک ایک کے سینے پر چٹان کی مانند گرے تھے، حویلی والوں پر جیسے قیامت سی ٹوٹی تھی، ایسی قیامت جس میں سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ زمان کی موت نے تقریباً سب سے سانسیں چھین لی تھیں۔ حسینہ اسی وقت چکراتی زمین بوس ہو گئی۔ یہ صدمہ تھا، زمان کی موت کا صدمہ، ایک گہرا صدمہ۔